میں فون رکھ رہی ہوں، اپنی بات مکمل کرو سجل، اسجد نے تحکم امیز لہجے میں کہا۔ بتاؤ تم کن نتائج کی بات کر رہی ہو؟ آپ سمجھدار ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں، سجل نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ اچھا میں فون رکھ رہی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، کہتے ساتھ ہی اس نے کال منقطع کر کے سیل فون بستر پر پھینک دیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ وہ مذہبی لڑکی تھی، اسی لیے مذہب کو سمجھتی تھی، لیکن اسجد اس کی بات سمجھنے سے بالکل ہی قاصر تھا۔ اس کی ضد بچوں کی سی تھی، جیسے چھوٹا بچہ کسی کھلونے کی ضد کرتا ہے، بالکل اسی طرح اسجد بھی اس سے بات کرنے کی ضد کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بستر پر پڑا سیل فون دوبارہ تھر تھرا اٹھا۔ سجل نے شرر بار نظروں سے سیل فون اٹھا کر دیکھا، اسجد ہی کال کر رہا تھا۔ سجل کے چہرے پر موجود ناگواری کی تاثرات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کا دل چاہ کہ سیل فون کو دیوار میں مار کر توڑ دے۔ وہ کال اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے اسجد کی دھمکی یاد تھی، کال اٹینڈ نہ کرنے کی صورت میں وہ گھر آ سکتا تھا۔ بات دل نخواستہ اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ تم نے فون کیوں بند کر دیا تھا؟ اسجد کے لہجے میں غصے کی آمیزش شامل تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے اسی لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اسجد نے اس کی بات کاٹی۔ آخری بات سن لو، جی کہیں۔ سجل نے دل پر پتھر رکھا۔ کل پھر اسی ٹائم فون کروں گا، وہ بولا، اور تم نے مجھ سے باتیں کرنی ہیں، سمجھ گئی؟ سجل نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے لب کاٹتی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا جواب دے۔ تبھی اسجد کی آواز اس کی سماعت میں پڑی۔ سجل کیا مجھے سن رہی ہو؟ جی۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، فی الحال مجھے نیند آ رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں کل اسی وقت کال کروں گا، اسجد تاکید کرتے ہوئے یہ بولا۔ سجل نے سیل فون ٹیبل پر رکھا اور سوچوں کے حصار میں قید ہو گئی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا۔ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس نے سیل فون آف کر کے ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا۔ اب کرتا رہے کال۔ سجل بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کر سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے لائٹ آف کی اور نائٹ بلب جلا دیا۔ پھر وہ لحاف اوڑھ کر کروٹ بدل کر بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن نیند جیسی اس کی آنکھوں سے روٹ گئی تھی۔ وہ اسجد کے بارے میں سوچنے لگی۔ 2 روز تک اس کا سیل فون آف رہا۔ وہ جانتی تھی کہ اسجد نے مسلسل اسے کال کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور جب اسے فون آف ملتا ہوگا تو وہ جھنجھلا جاتا ہوگا، لیکن سجل کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو خود یہی چاہتی تھی کہ اسجد اس سے بات نہ کرے۔ کئی بار اس نے سم بدلنے کا بھی سوچا، لیکن اگر وہ ایسا کرتی تو امی اس سے اس بارے میں ضرور استفسار کرتی۔ اسی لیے اس نے سم بدلنے کا ارادہ فی الحال ترک کر دیا۔ ایک روز وہ گھر پر اکیلی تھی۔ گھر کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد وہ سین میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ اس کی امی ساتھ والے پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ انہیں گئے ہوئے تقریباً گھنٹہ ہونے والا تھا۔ سبزی کاٹ کر وہ فارغ ہوئی ہی تھی کہ دفتر بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ امی آ گئی ہیں، اس کے ذہن میں یہی خیال ابھرا۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے پوچھنا ضروری سمجھا، کون ہے؟ دوسری طرف سے اسجد تھا۔ فوراً بولا، میں ہوں اسجد۔ اسجد کی آواز سن کر وہ دھک سے رہ گئی۔ اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ اسجد امی کی غیر موجودگی میں آ سکتا ہے۔ کیا اسے معلوم تھا کہ امی اس وقت گھر پر نہیں ہے؟ یہ خیال اس کے دامن گیر ہوا۔ آپ؟ امی تو گھر پر نہیں ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ کہاں گئی ہیں؟ کب تک آ جائیں گی؟ اس نے استفسار کیا۔ پڑوس میں گئی ہیں، پتہ نہیں کب تک واپس آئیں گی، سجل نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تم نے اپنا سیل فون آف کیوں رکھا ہوا ہے؟ اسجد نے اصل مدعے پر آتے ہوئے کہا، جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا۔ وہ میرا سیل فون خراب ہو گیا ہے، سجل نے بہانہ بنایا۔ بہانے مت بناؤ، میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنا سیل فون کیوں آف رکھا ہوا ہے۔ اسے آن کرو، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ اسجد اس کے خاموش ہوتے ہی بولا تو سجل نے ہونٹ بھینچ لیے، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ کیا تم نے میری بات سن لی ہے؟ جی۔ چلتا ہوں، رات کو فون کروں گا۔ اتنا کہہ کر اسجد وہاں سے چلا گیا۔ سجل نے رکتی ہوئی سانس بے اختیار خارج کی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اسجد نے گھر میں آنے کی ضد نہیں کی تھی، لیکن اس نے پھر بھی اپنا سیل فون آن نہ کیا۔
2 روز ہی گزرے تھے کہ اسجد پھر گھر آ گیا۔ سجل کی امی گھر پر ہی تھی، البتہ سجل اسے دیکھتے ہی حسب معمول اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے۔ اسے اسجد کے اس طرح کے رویے سے اب بے حد خوف سی محسوس ہو رہی تھی اور اس کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ اب وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ کیا اسے اسجد سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں۔ وہ ایسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہے جسے دین کی بنائی حدود کا خیال نہیں؟ وہ حدود سے باہر نکل رہا ہے۔ اگلے روز اس کے ابا ناشتہ کرنے کے بعد دکان پر چلے گئے اور وہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ امی، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے بات شروع کرنے سے پہلے ماں کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ امی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولی، ہاں بولو بیٹا، کیا بات کرنی ہے؟ امی، اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ وہ بات کرنے سے پہلے الفاظ ترتیب دے رہی تھی۔ بولو، کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ امی، میں اسجد سے شادی نہیں کرنا چاہتی، سجل نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ امی دنگ رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو سجل؟ وہ بولی، تمہاری اس سے منگنی ہو چکی ہے۔ امی، منگنی ہی ہوئی ہے نا، نکاح تو نہیں ہوا، سجل نے کہا۔ ویسے بھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اگر میری بھی منگنی ٹوٹ جائے گی تو کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی قیامت آئے گی۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ سجل نے ماں کو ساری بات بتا دی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ وہ منگنی ختم کرنے پر باضد تھی۔ رات کو جب اس کے ابا گھر آئے تو امی نے سجل کے فیصلے سے انہیں آگاہ کر دیا۔ وہ بھی حیران ہو گئے، تاہم انہوں نے اپنے بھائی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسجد کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہ تھا۔ اس کے حلقے میں جرائم پیشہ افراد بھی موجود تھے جن سے اس کی اچھی دعا سلام تھی۔ وہ سب ہوٹل پر پائے جاتے تھے۔ ہوٹل گنجان آباد علاقے میں تھا۔ اس نے ہوٹل کے پچھلے حصے میں غیر قانونی طور پر ایک بار بنایا ہوا تھا جہاں جرائم پیشہ افراد آتے تھے۔ شراب نوشی اور منشیات کا دور چلتا تھا۔ انہی جرائم پیشہ افراد میں ایان بھی تھا اور وہ اسجد کا دوست بن گیا تھا۔ ایان کی شہرت اچھی نہ تھی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ چوری ڈکیتی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اسجد ان دنوں بے حد غصے میں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سجل نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتا دی تھی۔ اس کے والد نے اسے تنبیہ کی تھی کہ اگر وہ اپنی ضد سے باز نہ آیا تو ان کا بھائی منگنی توڑ دے گا۔ یہ سن کر اسجد کو سجل پر بے حد غصہ آیا تھا۔ اسے کیا ضرورت تھی گھر والوں سے بات کرنے کی؟ اس کے دماغ میں گویا لاوا سا پک رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج اس کا گاہکوں کے ساتھ رویہ بھی اچھا نہیں رہا تھا۔ اس کے نامناسب رویے کو اس کے والد نے بھی محسوس کیا تھا۔ اسجد سجل کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ جب اس کے باپ نے اسے آواز دی لیکن وہ تو پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا، جیسے وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اس کے والد اٹھ کر اس کے پاس آ کر اسے جھنجھوڑا تو وہ یکدم ہی چونک گیا۔ کیا کچھ ہو گیا ہے ابا؟ تم کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ والد نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ابا، اس نے نفی میں گردن ہلائی، لیکن مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوا ابا۔ اس نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ آپ پریشان نہ ہوں، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ سجل کے خیالوں میں کھویا ہوا ہے۔ شام کو اسجد دکان بند کرنے کے بعد گھر جانے کی بجائے ہوٹل پر پہنچ گیا۔ ایان بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے جب اسجد کو پریشان دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے اسجد؟ تم کچھ پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ اسجد نے اسے ٹالنا چاہا۔ اپنے یار کو نہیں بتائے گا؟ وہ خفگی سے بولا۔ بتا مجھے کیا بات ہے، ہو سکتا ہے مجھے بتانے سے تمہاری پریشانی کا حل نکل آئے۔ اسجد پہلے تو گڑبڑایا، پھر اس نے اپنی پریشانی کی وجہ بتا دی۔ اس کی بات سن کر ایان نے زور سے کہکا لگایا اور بولا، ابے یار، تو اتنی سی بات پر پریشان ہو رہا ہے؟ میں سمجھا کوئی بہت بڑی پریشانی ہے۔ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اسجد کو اس کا ہنسنا برا لگا۔ ارے نہیں یار، میں تمہارا مذاق کیوں اڑاؤں گا؟ اس نے کہا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، آج ہم خاصے مشروب پیتے ہیں جس سے تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا۔ اسجد کا دل پہلے ہی سجل سے بات نہ کرنے کی وجہ سے اداس تھا، لیکن مشروب پینے کے بعد وہ نشے میں دھت ہو کر بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ اس نے آج پہلی بار شراب نہیں پی تھی۔ اسے یہ
بد عادت لگانے والا ایان ہی تھا۔ جب اس نے اسجد کو پہلی بار جام پیش کیا تھا تو یہی کہا تھا کہ اسے پینے کے بعد وہ خود کو نہ صرف پرسکون محسوس کرے گا بلکہ ہر غم اور فکر سے آزاد ہو جائے گا۔ پہلے تو اسجد نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن ایان کے بار بار اصرار پر بالآخر اس نے جام کو منہ لگا ہی لیا تھا۔ پھر جب بھی اسے پریشانی ہوتی وہ اسی میں سکون تلاش کرتا۔ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے سجل کا چہرہ بار بار ابھر رہا تھا اور اس سے یہی کہہ رہا تھا، سجل میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، میرا انتظار کرو۔ پھر وہ ہوٹل سے نکل کر اپنے گھر جانے کی بجائے سجل کے گھر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ایان نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے وہیں پڑا رہا تھا۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ سردی کی وجہ سے سڑکیں اور گلیاں ویران تھیں۔ جب وہ سجل کے گھر کے دروازے پر پہنچا، اس وقت 11:10 ہو رہے تھے۔ اس نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ دروازہ بجانے کے ساتھ ساتھ وہ بہکی بہکی باتیں بھی کرنے لگا۔ سجل تم مجھ سے کیوں بات نہیں کرتی؟ میں تمہارا دیوانہ ہوں، تم سے بہت محبت کرتا ہوں، دروازہ کھولو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ نشے کی وجہ سے وہ ہوش خود سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور اس کے چچا اور اکبر باہر آ گئے۔ وہ غصے میں تھے۔ اس کو دیکھتے ہی اسجد نشے سے چور لہجے میں بولا، چچا میں سجل کو لینے آیا ہوں، اسے میرے ساتھ بھیج دو۔ اس کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ چاچا کا بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا اور وہ حیرت و استعجاب کے عالم میں چاچا کو دیکھنے لگا۔ چاچا تم نے مجھے کیوں تھپڑ مارا؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ اپنی منحوس شکل نہ دکھانا۔ چاچا غصے سے بولے، میں کیوں جاؤں؟ میں سجل کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ وہ بہکے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس کے بغیر نہیں۔ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اکبر نے طیش میں آ کر اسے دھکا دے دیا۔ وہ لڑکھڑا کر سڑک پر گر گیا۔ بے غیرت انسان، میری بہن کا نام لیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ۔ اکبر عالم طیش میں بولا۔ گھر میں موجود سجل اور اس کی امی کو بھی اسجد کے نشے میں دھت وہاں آنے کی خبر ہو گئی تھی۔ اس کی امی نے فوراً رحمان احمد کو فون کر دیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا اسجد نے گلی میں تماشا لگایا ہوا تھا۔ محلے کے لوگ جمع تھے اور اسجد نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے اول پھول پک رہا تھا۔ رحمان احمد اسے اپنے ساتھ لے گئے، مگر جانے سے پہلے انہوں نے رازق احمد کی بات سن لی تھی۔ انہوں نے اسجد سے منگنی ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، ساتھ ہی یہ تنبیہ کی تھی کہ وہ آئندہ کبھی اپنی شکل نہ دکھائے۔ اسجد کے لیے یہ خبر سہانے روح تھی کہ سجل کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ اس کی شادی رازق احمد کے دوست کے بیٹے سے ہو رہی تھی۔ وہ سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی جاب بہت معقول تھی۔ شادی کے بعد سجل نے اس کے ساتھ امریکہ چلے جانا تھا۔ چند روز پہلے سے یہ خبر بھی ملی تھی کہ اس سے منگنی ٹوٹنے کے بعد سجل کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ اس نے کافی احتجاج کیا، اپنے والدین کو چاچا کے گھر جانے کا کہا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ نشے میں دھت ہو کر سجل کے محلے میں ہنگامہ مچا کر اس نے اپنے والدین کے ساتھ سجل کے گھر والوں کا سر بھی جھکایا تھا۔ وہ اب کیسے اس کا رشتہ دے سکتے تھے؟ اب اسجد انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ یہ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا کہ سجل کی شادی ہو رہی ہے اور وہ سجل سے اب بھی محبت کرتا تھا اور اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے کوئی صورت دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس نے کئی بار اسے کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ یقیناً سجل نے اپنا نمبر بدل لیا تھا۔ اسجد نے اپنے دوست ایان کو بھی کوسا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کا رشتہ ٹوٹا ہے۔ نہ وہ اسے شراب پلاتا اور نہ ہی وہ سجل کے گھر جا کر اول پھول پکتا۔ اسے ادراک ہو چکا تھا کہ برے دوستوں کی سوسائٹی انسان کو برا ہی بناتی ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اگر سجل میری نہیں ہو سکتی تو میں بھی اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایان کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ اسی شامی ایان سے ملا اور جب اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم یہ بتاؤ میرا کام کر سکتے ہو یا نہیں، یا میں کسی اور سے کہوں؟
اسجد نے پوچھا۔ یار یہ بہت غلط حرکت ہے، ایان نے اسے سمجھانا چاہا۔ کسی کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کے بارے میں سوچو۔ مجھے کچھ نہیں سوچنا، تم بتاؤ کر سکتے ہو یہ کام؟ اسجد اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ نہیں یار، میں معذرت چاہتا ہوں، ایان نے معذرت خانہ انداز میں جواب دیا۔ تو اسجد کا غصہ بڑھ گیا۔ بہت افسوس ہوا ہے تمہاری دوستی پر۔ اسجد نے زہرخند نظروں سے اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری وجہ سے میری منگنی ٹوٹی ہوئی ہے۔ تم اس روز مجھے شراب نہ پلاتے اور نہ ہی یہ مسئلہ ہوتا، اور اب تم میرا ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہو۔ میں نے تمہیں زبردستی تو نہیں پلائی تھی، ایان نے تش روی سے جواب دیا۔ تم ہی اپنا غم غلط کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ایسا کہا تھا؟ اسد چیخا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چیخنے پر ہوٹل میں موجود لوگ بھی بے اختیار چوک کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم نے ہی کہا تھا کہ شراب پینے سے ہر غم سے آزاد ہو جاؤں گا، اور آپ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہو۔ تو کیا میں قصوروار ہوں؟ ایان بھی غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ قبل اس کے کہ وہ دونوں گتھم گتھا ہوتے، لوگوں نے ان کے درمیان بیچ بچاؤ کرایا۔ اسجد ایان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن ایان نے اس کی پرواہ نہ کی۔ ایان بے شک برا انسان تھا، لیکن جب اسجد نے اس پر اپنا ارادہ ظاہر کیا تو وہ اندر تک کانپ کر رہ گیا تھا۔ اسجد چاہتا تھا کہ وہ اسے تیزاب کی بوتل لا دے۔ وہ سجل کے چہرے پر تیزاب پھینک دے گا۔ وہ اس کا حسن بگاڑنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اس کی نہیں ہو سکتی تو اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دے گا۔ اگلے روز اسجد نے کسی سے پوچھ کر مطلوبہ دکان سے تیزاب کی بوتل خرید لی اور گھر لے آیا۔ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ بے چین تھا اور اس وقت کا منتظر تھا جب اسے سجل کہیں دکھائی دے اور وہ تیزاب سے اس کا چہرہ بگاڑ کر اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کر سکے۔ ایک چال انسان چلتا ہے اور ایک چال قدرت چل رہی ہوتی ہے۔ ہوتا وہی ہے جو قدرت چاہتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں تیزاب کی بوتل ہاتھوں میں پکڑے اسے غور سے دیکھتے ہوئے اسی سوچ و بچار میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ ساتھ ہی رحمان احمد کی آواز سنائی دی، اسجد دروازہ کھولو۔ وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے تیزاب کی بوتل بیڈ کے نیچے چھپائی اور خود کو پرسکون رکھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر مسلسل دستک دی جا رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے کھڑے باپ کے علاوہ پولیس اور ایان کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ رحمان احمد کے چہرے پر غصے کے تاثرات عیاں تھے۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ اسجد کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ اس نے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن استفسار کیا، ابا؟ چپ، بالکل چپ۔ رحمان احمد اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انتہائی برہمی سے بولے، ایک لفظ نہیں بولنا۔ مجھے ایان نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ اسجد نے غیظ و غضب سے ایان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر شرمندگی اور ڈر کی رمق بھی نہیں تھی۔ وہ پرسکون تھا۔ رحمان احمد نے سلسلہ کلام جوڑا، دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں موت کی نیند سلا دوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک جا سکتے ہو۔ پھر وہ انسپکٹر سے بولے، انسپکٹر صاحب آپ اپنی کارروائی کریں۔ ایان اور پولیس کی وہاں موجودگی سے ساری بات اسجد کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کمرے کی تلاشی لو، انسپکٹر نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا۔ 3 پولیس والے اسجد کے کمرے میں داخل ہوئے اور کمرے کی تلاشی لی۔ ایک ماتحت کو بیڈ کے نیچے سے تیزاب کی بوتل مل گئی۔ اسے ہتھکڑی لگاؤ اور لے چلو۔ انسپکٹر نے تیزاب کی بوتل کو بغور دیکھتے ہوئے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا۔ ایک پولیس والے نے اسجد کو ہتھکڑی لگائی اور پھر وہ اسے وہاں سے لے گئے۔ رحمان احمد نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے ایان نے ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو انہوں نے مہموم نظروں سے ایان کو دیکھا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا۔ تمہارا شکریہ ایان کہ تمہاری وجہ سے ایک معصوم کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی۔ ہوا یوں تھا کہ جب اسجد ایان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے گیا تو ایان نے کافی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسجد کے والد کو
اس کے ارادے کے بارے میں بتا دے، یہی بہتر تھا، ورنہ ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو سکتی تھی۔ اسجد کے والد ساری بات سن کر سکتے میں آ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا بہت ضدی ہے اور وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بھتیجی ساری زندگی مسخ چہرے اور اذیت بھرے جذبات میں گزارے۔ انہوں نے ایان کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچ کر اپنے بیٹے کے خلاف رپورٹ لکھوا دی تھی۔ یوں پولیس نے بروقت چھاپہ مار کر اسجد کے کمرے سے تیزاب کی بوتل برآمد کر کے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ ایان کے بروقت آگاہ کرنے سے سجل تیزاب گردی کا شکار ہونے، ورنہ اس ظلم کا شکار ہونے کی صورت میں وہ زندہ لاش بن جاتی۔ کچھ ہی عرصہ بعد سجل کی شادی زین سے ہو گئی اور وہ امریکہ چلی گئی۔ البتہ اسجد اب بھی جیل میں سڑ رہا تھا۔